बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम ज़िक्र करेंगे करामत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। मेरे वो साथी, मेरे वो दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के बाबरकत दिन की निस्बत से शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात पर नज़र डालते हैं और उनके फैज़ से आपको भी फैज़याब करते हैं। सरकार बगदाद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का इसम मुबारक अब्दुल कादिर और आप रहमतुल्लाह अलैह की कुनियत अबू मोहम्मद और अलक़ाबाद मोइनुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौस सकलैन, गौसुल आज़म वग़ैरह हैं। गौसियत बुज़ुर्गी का एक ख़ास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी मायने हैं फ़रियाद रस, यानी फ़रियाद को पहुँचने वाला। चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजितमंदों के मददगार हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह को गौसुल आज़म के ख़िताब से सरफराज किया गया और बाज़ अक़ीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद की निस्बत से हसनी हैं। सिलसिला नस्ब यूँ है: सैयद मोइनुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद यहिया बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मूसा जॉन बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद इमाम हसन मसनी बिन सैयद इमाम हसन बिन सैयद अली व मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमाइन। और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा माजिद की निस्बत से हुसैनी सैयद हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद ख़ानदान सालेहीन का घराना था। आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान, दादा जान, वालिद माजिद, वालदा मोहतरमा, फुप्पी जान, भाई और साहबज़दगान सब मुत्तकी और परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को अशराफ का ख़ानदान कहते थे। आपके वालिद मोहतरम हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह थे। आपका इसमें गिरामी सैयद मूसा, कुनियत अबू सालेह और लक़ब जंगी दोस्त था। आप रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के अकाबिर मशाइख़ कराम रहमतुल्लाह में शामिल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब जंगी दोस्त इसलिए हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ व अजल की रज़ा के लिए नफ्स कशी और रियाज़त शरई में यकताए ज़माना थे। नेकी के कामों का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए मशहूर थे। इस मामले में अपनी जान तक की परवाह ना करते थे। चुनांचा एक दिन आप रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद को जा रहे थे कि खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम शराब के मटके निहायती एहतियात से सिरों पर उठाए जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनकी तरफ देखा तो जलाल में आ गए और इन मटकों को तोड़ दिया। आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह रोब और बुजुर्गी के सामने किसी मुलाजिम को दम मारने की जुर्रत ना हुई तो उन्होंने खलीफा वक्त के सामने वाक़ये का इजहार किया और आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ खलीफा को उभारा। तो खलीफा ने कहा, सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन मेरे दरबार में पेश करो। चुनांचा सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह यानी अबू सालेह दरबार में तशरीफ़ ले आए। खलीफा वक्त गैज़ व ग़ज़ब से कुर्सी पर बैठा था। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप कौन थे जिन्होंने मेरे मुलाजमिन की मेहनत को रायगा कर दिया? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं मुतसिब हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया है। खलीफा ने कहा, आप किसके हुक्म से मुतसब मुकर्रर किए गए हैं? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने रोबदार लहजे में जवाब दिया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस इरशाद पर खलीफा ऐसी रिक्कत तारी हुई कि सरबजुज़ हो गया, यानी घुटनों पर सर रखकर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद सर उठाकर अर्ज़ किया, हजूर वाला, अमर बिलमारूफ़ और नहीं अल मुनकिर के अलावा मटकों को तोड़ने में क्या हिकमत है? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे हाल पर शफ़क़त करते हुए नेज़ तुझको दुनिया और आखिरत की रुसवाई और ज़िल्लत से बचाने की खातिर खलीफा पर आप इसकी इस
حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاں آپ میری طرف سے بھی متصب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے۔ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح آپ کے نانا حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف ملاقات حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد الربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستحب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیک سیرت، جانور بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن علی الزجی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اسے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے کہ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث الاعظم نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو۔ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا غوث پاک اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک کی دعا میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا تھا۔ آپ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی تاثیر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی تاثیر ابو السعود الحریمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو المظفر حسن بن نجم تاجر نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور والا، میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے۔ 700 دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر مغموم حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث الاعظم
سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، تم اپنے سفر سے صحیح و سالم تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی اس بشارت کو سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر 1000 دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا۔ اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لیے حلب چلا گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے 1000 دینار رکھ دیے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا۔ نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے۔ گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے اور فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے۔ دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، یا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا۔ اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی ملاقات ہو گئی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو، کیونکہ وہ محبوب سبحانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے تمہارے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعے کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرما دے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے سے بدل دے۔ اسی طرح کی ایک اور کرامت دریا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کے نام سے مشہور ہے۔ ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے۔ حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پہ پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک رک جا۔ آپ کا فرمان ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ سبحان اللہ۔